علیکم جی. اب ہم کریں گے ڈسکس گرین ٹی وی کے ڈرامے ایک محبت اور نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس پر عام ڈراموں کی طرح وہ لیبل نہیں ہے کہ کریکٹر جس میں اپنے اپنے ڈیزگنیشن کے مطابق یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہی ان کی ڈیوٹی ہے, یہ جاب ہے, یہ ان کا بزنس ہے, لیکن وہ کرتے ہوئے پریکٹیکلی فیلڈ میں دکھائی نہیں دیتے. لیکن اس ڈرامے میں ایک محبت اور میں وہ جو کریکٹرز ہیں وہ سارے اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرتے, زندہ جیتے جاگتے کردار دکھائی دیتے ہیں. ہمیں اپنی دنیا سے بہت قریب زندہ قسم کے کریکٹر جو کہ چلتے پھرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اپنے جذبات کا, ایموشنز کا, خوشی کا, غم کا, پریشانی کا پورا اظہار کرتے ہیں, اور انہی کے ذریعے سے ہم پوری سوسائٹی کی جو ایک تصویر ہے وہ ایک محبت اور میں بھی دیکھتے ہیں. اس طرح ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات سے ہمیں بھی محبت ہو جاتی ہے, اور یہ ایک یقیناً خوبصورت احساس ہے, ایک خوبصورت میسج ہے جو ایک محبت اور کے ذریعے کنوے کیا گیا ہے کہ زندگی کہیں ایک بات تک رک نہیں جاتی, وہ صرف وضعی منظروں تک نہیں رہ جاتی بلکہ وہ زندگی کا سفر چلتا ہی رہتا ہے. جیسے کہ اس میں ہے کہ ہارون ملک نے دیکھیں جی نت نے ایک سٹائل دے دیا, اس میں نئے ٹرینڈ پیدا کر دیے کہ پرپوزل جو ہے وہ تو دیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ بکے اٹھا کر جائیں, ضروری نہیں کہ وہ کوئی گفٹ ہی دیا جائے, یا ہیرو اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھول پیش کر دیں, بلکہ کڑی پکوڑا پرپوز اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, آفس میں جا کے بھی پیچھا کیا جا سکتا ہے, گھر تک بھی پہنچا جا سکتا ہے. تو یہ ایک نیا اسٹائل تھا, اور ایک لائٹ لو سٹوری سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نہ کسی کا نقصان ہے, نہ کوئی اونچ نیچ ہے, نہ کسی اس میں چھوٹے کو کسی قسم کی تکلیف دی جا رہی ہے, نہ کسی بڑے کی کسی قسم کی ذہنی اذیت کا سبب کوئی بھی کریکٹر بن رہا ہے, بلکہ ایک باہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جب اسے خوش وقت کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ شخص اس کے ساتھ مخلص ہے, اور وہ فیصلہ جو اس کے ماں باپ نے کیا تھا, جو اس کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ تھا, جلد بازی میں, اجرت میں, کہتے ہیں نا کہ بڑوں کو زیادہ شعور ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی بڑے بھی انسان ہوتے ہیں, غلطیاں وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس طرح ان کا جو غلط فیصلہ تھا اس نے اس کی زندگی کو خراب کیا. اور خوش وقت نے جلد ہی کچھ عرصے کے بعد جب ایک بیٹی کی ماں بن گئی تو اس نے خلا لے لی, اور اب جو اس نے ایک فیصلہ کی ہے کہ وہ اس کے ہارون ملک کو لائف پارٹنر بنانے کا, تو یہ ایک بہتر فیصلہ ہے, اور یہ اس کا ایک چیز کا اسے احساس بھی ہے کہ اس یہی کہتی ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ ایک بہتر فیصلہ ہے. اور دوسری طرف وہ پری کے ساتھ قبول کرنے کا, پری کے ساتھ بھی ہارون ملک نے اپنا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس نے امید دلائی ہے کہ پری کو وہ باپی کی طرح سے اپنے پاس رکھے گا. حسیب جو کہ اس کا کزن بھی ہے اور اس کی فرینڈ کا ہسبینڈ بھی ہے, حسیب صاحب کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی ظاہر ہے وہ خلا کا, اور یہ تو آ کے بڑی اپنی محبت اور یہ جتانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو اسے کہتی ہے نا کہ بھئی زندگی میں عزت چاہیے, صرف محبت ہی نہیں چاہیے, احترام چاہیے, ہر رشتے کو انصاف دینے والا چاہیے. تو حسیب صاحب کی ظاہر ہے اس کے تو دم پہ پاؤں آ جاتا ہے, اور پھر وہ وہی نہیں شرکت کرتا ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں. رائٹر نے اس میں بڑی ایک دکھائی ہے ریئلٹی کہ اس قسم کے جن کے منہ کی جنہیں کہانی پڑتی ہے تو پھر اگلا قدم وہ گھٹیا ہی اٹھاتے ہیں, جس طرح کہ وہ چلا جاتا ہے ہارون ملک کے پاس, اور جا کے اس کے پاس کیا بات چیت کرتا ہے, کیونکہ ہارون کا نکاح والے دن موڈ سخت آف ہوتا ہے. شیروانی اس نے کپڑے تو پہن رکھے ہیں, لیکن وہ جو اس کے چہرے پہ خوشی کا تاثر آنا چاہیے تھا وہ نہیں تھا, تو اٹ مینس کے پیچھے دال میں کچھ کالا تھا. دوسری طرف وہ سونیا ہے جس کے ساتھ ہارون ملک کی رہی ہے تھوڑی ریلیشن شپ, تو اس کا بھی معاملہ اس میں اٹھا دیا گیا ہے, گو کہ وہ اس کو بتا چکا ہے. اب سونیا, اب وہ جو ماہم ہے اور فارس ہے, ان کی سچویشن بھی اس میں کچھ سنبھلتی ہوئی دکھائی ہے کہ وہ گھر واپس آ جاتی ہے. تو اس طرح گویا آہستہ آہستہ بڑی ایک غیر مخصوص طریقے سے کیریکٹر جو ہیں وہ آگے اپنی سٹرگل بھی کر رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں, اور یہ جرنی بڑی خوبصورت دکھائی جا رہی ہے کہ اس کی ساری ذمہ داریاں بھی خوش وقتی دکھائی گئیں, کس طرح وہ فیلڈ میں ورک کرتی ہے ایک عورت ہونے کے باوجود, جتنی وہ باعزت, معزز اور رسپیکٹیبل سی نظر آتی ہے. اور ہارون ملک جو ہے وہ بھی ایک لائٹ سٹائل میں کبھی ڈانسنگ سٹیپ لیتا ہوا, کبھی اپنی کسی وہ خیال میں کھویا ہوا, اور کبھی وہ بنتا ہوا کہ آگے اسے کون سا سٹیپ لینا ہے جس سے کہ وہ خوش وقت کو اچھا بھی رکھ سکے اور خوش بھی رکھ سکے. اسی سلسلے میں اس نے وہ جو گھر خریدا ہے وہ گھر اسے دکھانے لے کے گیا, اور گھر کے پیپرز بھی پھر وہ اسی کے نام کر دیتا ہے کہ گھر تو گھر والی کا ہوتا ہے.
تو اس طرح کے اچھے لائٹ سٹائل میں ایک یعنی انہوں نے خوبصورت حک کس میں رکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی شادی ناکام ہونے کے بعد عورت کی زندگی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے آگے سفر کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ شرط صرف یہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ خود مختار ہو، اپنا فیصلہ کرنا جانتی ہو اور سٹینڈ لینا بھی جانتی ہو، اور دوسروں کو، بڑوں کو بھی ان کی غلطی کا احساس دلانا جانتی ہو کہ کبھی وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اس رائٹر نے خوبصورت انداز میں خوبصورت لو سٹوری، بڑے اچھے خوبصورت لائٹ سے ڈائلیگز ہیں، اس میں کوئی بڑا بڑا فلسفہ نہیں بکیرا گیا، بلکہ کرداروں کے حوالے سے، جیسے کہ وہ حسیب اور حسیب کے ساتھ جو اس کی مسز ہے وہ بھی آ کے بک بک کر کے چلی جاتی ہے، اس طرح سے وہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے، حالانکہ کچھ وقت میں تو ایسا کبھی چاہا ہی نہیں ہوتا۔ تو لیکن یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح وہ جو جن کے لیے ہم کبھی کبھار زندگی میں بہت اچھا بھی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے نیکی ان کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ نیکی جو ہے وہ ہماری گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح مختلف رویے ہیں جو اس میں دکھائے جا رہے ہیں، اور ایک لائٹ سٹائل میں نئے ٹرینڈ بھی سیٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ جن زی ہے، اور جن زی جو ہے وہ اسی طرح سے کڑی پکوڑا دے کے بھی پرپوز کر سکتی ہے، اور وہ آنے والے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ دوسروں کو کنونس کرنا بھی جانتی ہے، جیسے خرون ملک نے اپنے پیرنٹس کو کنونس کیا بڑی خوشی خوشی سے، پھر وہ اس کی شادی کے لیے تیار بھی ہو گئے، حالانکہ پہلے ماں کو اعتراض تھا، اور جو اس کے خوش بخت کے ماں باپ ہیں وہ بھی پوری طرح مطمئن ہیں، انہیں بھی اطمینان حاصل ہے کہ ان کی بیٹی نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کہاں ماں کو یہ فکر تھی کہ وہ کہتی ہے کہ اچھا اس کے کتنے بچے ہیں، تو اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ اس کے 9 بچے ہیں، تو یعنی کہ ماں کو یہ تھا کہ ہماری بیٹی اگر خلا لے چکی ہے، ڈیورسی ہے یعنی، تو اس کو تو اب کوئی یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ڈیورسی اگر لڑکی ہے یا ویڈو ہے تو اس کو ان میرڈ لڑکا نہیں مل سکتا، ماں باپ یا رشتہ دار، ریلیٹیو یا سوسائٹی پہلے سے ذہن میں بٹھا لیتی ہے۔ اور رائٹر نے یہاں پر یہ جو ایک ہے ہماری زندگی کا ایک پنچنگ پوائنٹ اور ریالٹی ہے، اسے بڑی خوبصورت انداز میں بغیر مخصوص کروائے ان 2 جملوں میں، جو کہ بڑے فنی انداز میں بھی چل رہے ہیں۔ ماں فکر مند ہے اور بہن کتنے لائٹ سٹائل میں کہہ دیتی ہے کہ 9 بچے ہیں، اور پھر جب ماں کو ان میرڈ کا پتہ چلتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی، مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ ان کی شادی خانہ آبادی اور دونوں کی ڈریسنگ خوش وقت کی ڈریسنگ بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت، اور خوش وقت اتنی دکھائی گئی ہے کیئرفل کہ وہ کئی فنکشنز میں کوئی برانڈ چیز بھی نہیں پہنتی کہ بھئی سرکاری میں ملازم ہوں تو کوئی ایسا مجھ پہ خرف نہ آ جائے، کہ وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتی ہے۔ تو اس طرح ایک اچھا ڈرامہ ایک اچھے انداز کے ساتھ، جس میں کوئی پالیٹکس نہیں، جس میں کوئی خاندانی سازشیں نہیں، کوئی ایسے تنازعات نہیں، کوئی پراپرٹی کے جھگڑے نہیں ہیں، جس میں کوئی جیلسی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی جو رویے ہیں اور جو معاشرتی تعلقات ہیں اور جن زندگی کی ایک پریکٹیکل لائف ہے جس کا کہ آغاز محبت سے، پیار سے ہونا چاہیے، دعاؤں سے ہونا چاہیے، وہ چیز اس میں دکھائی جا رہی ہے بڑے اچھے انداز میں۔